السلام علیکم، آپ کا میزبان افراز نازش 50-50 نیوز کے ساتھ حاضر۔ آج ہم ایک سیاسی میدان سے یا سیاسی افق سے دور پار دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں اور اس پاکستان وطن عزیز میں اور کیا موضوعات ہو سکتے ہیں جن پہ ہم گفتگو کریں۔ آپ نے ہمارے موضوعات جو ہم نے 50-50 نیوز پہ پہلے ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچائے ویڈیوز، ان میں ہم نے زیادہ تر سیاست اور انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر بات کی۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی مختلف ہے، اور اس طرح بھی مختلف ہے کہ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسا مہمان جس کے ساتھ میری رفاقت کے تقریباً 32 سے 33 سال ہو چکے ہیں۔ تو اتنا زیادہ عرصہ اس کی رفاقت، دوستی، محبت، بھائی چارے میں جو گزارا، نہ صرف سیکھنے کو مجھے بہت کچھ ملا بلکہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آج ہم دونوں مل کے، یعنی کہ میرے ساتھ جو آج میرے مہمان بھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے پیارے سے دوست ہیں جن کا نام عرفان باری ہے، اور ان کے والد صاحب کا حوالہ ان سے بہت بڑا ہے۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میں ملتان شریف سے لاہور میں تشریف لایا تو اس وقت مجھے ان کی رفاقت ملی، ان کا ساتھ ملا اور ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور وہ سارے مواقع، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے گھر میں مجھے کھانے کا جو شرف حاصل ہے، میں نے ان کا نمک بھی کھایا، تو وہ بھی میرے اس بھائی عرفان باری کی وجہ سے مجھے ملا۔ پھر میں ان کے دفتر بھی جاتا تھا، تو وہ جو شخصیت ہیں ان کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی شخصیت کبھی بھی تعارف کی محتاج رہی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں ادب کے افق پر ایک ایسی شخصیت جس کی کنٹریبیوشن کہہ لیں ادب کے حوالے سے اتنی زیادہ ہے کہ آپ ادب کے جس صنف میں چلے جائیں، آپ جس بھی سرکل میں جا کے ان کا نام دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو ایک درخشندہ ستارے کی مانند نظر آئیں گے اور سورج کی مانند چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ ایک ایسا نام ہے جس نے آج بھی محصور کیا ہوا ہے اپنی اس ادب کی وجہ سے۔ ہماری نئی نسل بھی اس کو جانتی ہے، ان کے نام سے ایک محبت ہے، ایک الفت ہے، عقیدت ہے، اور وہ ہمارے نئی نسل اس ایک ایسا کام بھی ان کا ہے کہ جس پہ ہماری پاک فوج ایک نیا جذبہ محسوس کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ان کا وہ کلام ہمارے سامنے آتا ہے، ہماری سماعت سے ٹکراتا ہے، تو ہمارے اندر ایک ایسی روح بیدار ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں اکساتی ہے کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ تو جہاد کا جذبہ اتنا آؤٹ کلاس ہے کہ زبردست طریقے سے ہمارے اندر ہماری روحیں، بے چین روحیں، سوئی ہوئی روحیں، ہمارے اندر کے وہ جذبے جو کہ اس وقت مٹیریلسٹک ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں، تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے وطن پہ قربان ہو جائیں، اللہ کے پاک نام پہ قربان ہو جائیں، اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو جائیں۔ آخر ان الفاظ میں، ان لفظوں میں ایسی کیا تاثیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بے چین کر دیتی ہے اور آپ مر مٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنا مال و متاع سب اس حبیب پاک جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ان پہ قربان کرنے پہ آپ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے دنیا میں لوگوں کو منتخب کرتا ہے جن کے ذریعے اپنے دل کی اس محبوبیت کو، ان الفاظوں کا پہناوا دیتا ہے، اور وہ لوگ جب اپنے ان الفاظوں کے ذریعے اظہار عقیدت کرتے ہیں تو وہ ایک مزہ آتا ہے۔ تو وہ بڑا نام طفیل ہوشیار پوری صاحب، اس حوالے سے ان کے آج فرزند ارجمن جناب عرفان باری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ 50-50 نیوز کے اس چھوٹے سے فورم پہ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بہت بے حد ممنون ہوں کیونکہ میرا ہنسی مذاق، پیار، محبت، عقیدت، یہ چاہت، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن آج میں ان کا کوئی قرض بھی نہیں اتار سکتا۔ میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے ان کا نمک حلال کے نہیں کر سکتا، لیکن ان کی یادوں کو تازہ کر کے آج ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، کیونکہ 4 جنوری یعنی آج کا دن، 4 جنوری 2021، یہ جناب طفیل ہوشیار پوری صاحب کی برسی کا دن ہے۔ آج کے دن وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے اور اپنی بے شمار تخلیقات ہماری نئی نسل کے لیے چھوڑ کے گئے کہ اگر ہم چاہیں کہ نعت شریف کے ذریعے عقیدت کے نذرانے پیش کریں تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ 14 اگست، 23 مارچ، 6 ستمبر کو اگر ہم لوگ ان کے ترانوں کے ذریعے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیں
تو ہمارے پاس بڑا خوبصورت کلام ان کا موجود ہے. اور اگر ہم اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو منانا چاہیں، اگر ہم گیت گانا چاہیں، اگر ہم گنگنانا چاہیں رات کے کسی پہر، موسم کے کسی بھی لمحے میں، اگر ہم چاہیں کہ ہمیں خوبصورت الفاظوں کے ذریعے ہم اپنا اظہار بیان اپنے محبوب تک پہنچا سکیں یا کچھ لمحوں کو خوبصورت یادوں میں بسر کر سکیں، تو ایسے لازوال گیت بھی ہمارے ساتھ انسی ہستی سے منسوب ہے جناب طفیل ہوشیار پوری صاحب کے. اور وہ ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں وہ ہماری رپورٹ میں شامل ہوں گے، وہ دیکھیے گا. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ہماری بے شمار ویڈیوز ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیے، ہمارا ساتھ دیجیے گا. تو میں اب چلتا ہوں اپنے آج کے مہمان جناب عرفان باری صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ والد محترم جناب طفیل ہوشیار پوری صاحب کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے. جو ان کے نام کے ساتھ طفیل ہے، تو ان کا اصل نام کیا تھا، کلمی نام کیا تھا، کب پیدا ہوئے، کب انہوں نے ادب کی دنیا میں قدم رکھے، کیسے نام، شہرت، عزت انہوں نے حاصل کی، کتنی محنت کی، اور کیا آج ان کی اولاد میں بھی یہ وصف شامل ہے، یہ صفات شامل ہیں، کیا وہ بھی ادب کے اسی معیار کو لے کے چل رہے ہیں. تو بے شمار سوالات ہیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے. تو ہم چلتے ہیں عرفان باری صاحب کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں مدعو کیا، اور والد صاحب کے حوالہ یہی ایک ایسا حوالہ ہے جو ہماری پہچان ہے. بے شک. تو اس کے علاوہ تو ہم محفل بھی ایک پہچان ہے. جی محفل، آپ نے کہا اس محفل کو ایک محفل، جی محفل والد صاحب نے جو ایک ادبی جریدہ نکالا تھا 1952 سے. ویسے تو ہمارا سارا خاندان درس و تدریس سے منسلک تھا. ہمارے آباء و اجداد یہی ان کا کام تھا، پیشہ آبائی. جی بالکل. اور والد صاحب نے بھی شروع میں یہی پیشہ اختیار کیا. اچھا. 1935 سے انہوں نے شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا، اور ان کی سب سے پہلی غزل ادبی دنیا میں چھپی. تو ان کی پیدائش کون سے سال کی؟ پیدائش جو تھی 14 جولائی 1914 میں وہ پیدا. واہ واہ واہ. جی گڈ. تو اس کے بعد 1935 میں پہلی غزل. جی پہلی غزل. اچھا. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ شعر کہنا شروع کیا، اور ادب کے شعبے میں آئے اور مشاعروں میں شامل ہونے لگے. 1942 سے انہوں نے جو ہے ایک ہمارے اس دور میں کچھ ان کے دوست احباب ایسے تھے جو فلم کا کام کیا کرتے تھے، فلمیں بناتے تھے. تو انہوں نے ان کو پھر مجبور کیا. اچھا. آپ جیسے لنگوٹیے کرتے ہیں کہ فلم کے لیے لکھیں. تو انہوں نے 1942 سے فلموں میں بھی لکھنا شروع. ان کی پہلی غزل جو آپ نے ابھی حوالہ دیا وہ بھی کچھ آپ کو پہلا مطلب کچھ یاد؟ اچھا نہیں یاد. اوکے. ان کی پہلی فلم جس میں آپ نے کہا دوستوں کے کہنے پہ وہ آئے، تو پہلی فلم بھی اس زمانے میں پاکستان تو بنا نہیں تھا. تو یہ برِ صغیر کی بات ہو رہی ہے. اور اس زمانے کی چند فلمیں جو مجھے، کیونکہ ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، اور یہ ایک فلم تھی ڈائریکٹر ایک ریحانہ، اور اس طرح اور بھی صابرہ، اور کئی فلمیں ایسی تھیں. اور وجہ شہرت جو گیت بنا وہ ان فلموں میں سے کوئی تھا؟ نہیں، ان فلم میں سے کوئی ایسا. ان فلموں کے گیت بھی ایک فلم، وہ ریحانہ فلم میں ایک ان کا گیت اس زمانے میں بہت پاپولر ہوا تھا، ایک قافلے والے میرا پیغام لیے جا. اوکے. تو اس کے بعد اس دور کے گیت اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 1949 میں پاکستان بننے کے بعد ایک فلم، یہ ہجرت کر کے آ گئے. جی. تو وہ جو شہر جہاں پیدا ہوئے تھے وہ ہوشیارپور، ضلع ہوشیارپور میں، جی اس وجہ سے ہوشیارپوری. تو ان کا پورا نام محمد طفیل، ان کا محمد طفیل نام تھا. طفیل ہوشیارپوری وہ لکھتے تھے ادبی نام. ہو گیا. اور اب اس کے بعد پاکستان جب بنا، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی سیالکوٹ آ گئے تھے. ہوشیارپور سے سیالکوٹ کا سفر کر آ گئے. سیالکوٹ میں بھی کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ وہ درس و تدریس کا سلسلہ تھا، یہاں بھی انہوں نے اپنا وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وہاں کچھ دیر رکھا. اس کے بعد لاہور آ گئے، اور لاہور ریڈیو سے منسلک ہو گئے، ریڈیو پاکستان. وہاں انہوں نے ملازمت کی، اور ساتھ ساتھ وہ فلم کا جو سفر تھا وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. صحیح. تو 1949 میں ایک فلم بنی تھی جو ایس گل صاحب نے بنائی تھی، بے قرار. اوکے.
وہ فلم جو تھی وہ ان کی اس میں ان کے سارے گیت. یہ پاکستان میں ان کی پہلی مووی تھی؟ جی پاکستان میں نہیں، پاکستان میں پہلی نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن دوسری تیسری فلم تھی. پہلی فلم اس حوالے سے تھی کہ اس کے سارے گانے سپر ہٹ ہوئے تھے، بے قرار کے، جس میں منور سلطانہ اور علی بخش ظہور ایک گلوکار ہوتے تھے. بالکل بالکل ان کے گیت تھے دل کو لگا کے کہیں ٹھوکر نہ کھانا، ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ، کیا بات. اور ایک ان کا گیت تھا او پردیسیا بھول نہ جانا، او پردیسیا. او پردیسیا او پردیسیا بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، او بھول نہ جانا، او پردیسیا. تو اس طرح یہ فلم کافی سپر ہٹ تو نہیں رہی لیکن گانے سپر ہو گئے. تو اس کے بعد پھر چل سو چل پھر سلسلہ چل نکلا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد جو فلمیں یہاں بنی، آغا جی گل صاحب کی، انور کمال پاشا، منشی دل، اس طرح جتنے WZ احمد، ان لوگوں کی، ان کا گروپ تھا، ان لوگوں کے ساتھ والد صاحب نے کام کیا، اور بڑے مشہور اس دور کے گیت پھر ہوئے، جیسے انتظار میں چاند ہنسے دنیا بسے روئے میرا پیار. چاند ہنسے دنیا بسے روئے میرا پیار رے، درد بھرے دل کے میرے ٹوٹ گئے تار. واہ واہ کیا بات ہے. انارکلی میں باوری چکوری کرے دنیا سے چوری چندہ سے پیار. واہ جی واہ. باوری چکوری باوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار. باوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار. باوری چکوری. کیا خوبصورت تیری گیت. الفت میں صنم دل نے بہت درد. واہ واہ. سہے اور ہم چپ ہی رہے. رات ہو گئی جواں نغمہ بن کر آ گئی لب پہ دل کی داستاں. رات ہو گئی جواں نغمہ بن کے آ گئی لب پہ دل کی داستاں. رات ہو گئی جواں. اور پنجابی گیت کافی پاپولر ہوئے، جن میں دلہ بھٹی کے گیت بہت زیادہ پاپولر ہوئے. دلہ بھٹی اردو پنجابی فلم، پنجابی مووی. اچھا. یہ بھی آغا جی گل صاحب نے بنائی تھی، اور کافی اس کے کون سے مشہور گیت تھے؟ اس کے واسطہ ہی رب دا تو جاویں وے کبوترا. کیا بات ہے. واسطہ ہی رب دا تو جاویں وے کبوترا، چٹھی میرے ڈول پہنچاویں وے کبوترا، وے کبوترا، واسطہ ہی رب دا تو جاویں وے کبوترا. اور وس دیاں اکھیاں دے رونا پلے پی گیا. ہسدیاں اکھیاں دے رونا پلے پی گیا، جا ساڈے دل والا دل وچ رہ گیا. ہسدیاں اکھیاں دے رونا پلے پی گیا، جا ساڈے دل والا دل وچ رہ گیا. انور کمال پاشا کی فلم چند ماہی تھی، جس کے گیت تھے ساڈے انگ انگ وچ پیار نے پینگاں پائیاں نے. دنیا تو چوری چوری اکھیاں لائیاں نے، اکھیاں لائیاں نے، ساڈے انگ انگ وچ پیار نے پینگاں پائیاں نے. دنیا تو چوری چوری اکھیاں لائیاں نے.
کیا بات. ਮਾਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਵੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਲਾ ਚੱਲ ਵੇ. ਮਾਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਵੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਲਾ ਚੱਲ ਵੇ. ਮਾਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਵੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਲਾ ਚੱਲ ਵੇ. ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਆਸ ਦੇ ਤਾਰੇ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ. ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਆਸ ਦੇ ਤਾਰੇ. ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਆਸ ਦੇ ਤਾਰੇ. ਉਮੜ ਕੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ, ਉਮੜ ਕੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰੇ. ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਅੱਖੀਆਂ, डूब गया तुझ तारे. क्या खूबसूरत गीत. नज़ीर साहब की फिल्में थी, उनके लिए लिखा शहरी बाबू. एक फिल्म थी, उसमें रातां मेरियां बना के रब्बा नेरियां. वाह क्या नसीबां बात. वाले छड़ जावी ना चन्ना बाह फड़ के. ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਚੰਨਾ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ, ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਚੰਨਾ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ. ਹਰੇ ਡੋਲੇ ਕਾਲ ਜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ. ਹਰੇ ਛੱਡ ਜਾ. क्या बात. जुल्फां एक फिल्म थी, उसमें साड़ी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा. इनैसन भट्टी साहब साडा की हाँ साडा वैर ने तो कोई ते कसूर दस जा. ਨੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਹੋਇਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ. ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਹੋਇਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ. ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾ. ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਹੋਇਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ. इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट भी काफ़ी मतलब उनकी गज़लें गीत जो बहुत मशहूर हैं. नुसरत फ़तेह अली साहब ने एक कलाम उनका गाया था. अरे हाँ वो कमाल का, वो तो पूरे भारत के अंदर उसका बड़ा चर्चा रहा और वो कमाल का कलाम है यार. माय फेवरेट, बहुत जबरदस्त है. सांसों की माला पे सिमरू हाय में हाय इस दिन हाय, पी का सांसों नाम. की माला पे सिमरू में तो पी का. अच्छा इसके हवाले से भी थोड़ा सा आप एक दफ़ा हम दोस्ती यारी में जिक्र करते हैं कि इसको किसी और ने पता नहीं कराया या इसमें कुछ चेंज किया था. इंडिया में कोयला फिल्म में उन्होंने ये लिया है, गीत के तौर पे इसको अच्छा. इस्तेमाल किया गया. और कई इस तरह फिल्मी गाने जो लेकिन ये असल जो था कलाम असल वाली उसका साहब, उसके अंदर से वो क्या था, फर्क क्या था? फर्क ये था कि ये बहुत एक यानी ये लफ्ज़ सही नहीं है, सांसों की माला पे सिमरूं, ये कोई थोड़ा इसके अंदर कोई ऐड चीज़ है? नहीं, उसमें वालिद साहब ने जो लिखा था वो सांसों की माला पे सिमरू में निस दिन पी का नाम. अच्छा, लेकिन वो चूंकि गालिबन धुन में नहीं आ रहा होगा, हाँ, तो हाँ, हाँ. नुसरत फतेह अली साहब ने इसे इस तरह किया कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम. और इसी तरह ये पॉपुलर हो गया. और ये उनका एक हिंदी उनका मजमूआ कलाम है, सोच माला, जो इंडिया में भी छपा है, पाकिस्तान में भी छपा है. तो उसमें ये शामिल है. सही. क्योंकि उसमें वालिद साहब के हिंदी गीत, दोहे और जितना हिंदी कलाम है और उनके बाकी उर्दू, वो जो उर्दू अदब में उनके हैं, शोला जाम उनकी गज़लों का मजमूआ है जिसमें उनकी गज़लियात हैं. और एक जामे महताब है, रुबाइयात और कितात का मजमूआ. और तजदीद शिकवा, उन्होंने इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा पे एक तंज़ो मज़ाक का बड़ा खूबसूरत अच्छा नया अंदाज इख्तियार किया है. और वो उसमें है. तो वो किस पे मज़ा, वो किस पे, वो उनकी किताबों पे है नहीं, या नहीं, नहीं, वो एक इनका अपना तर्ज इनका अपना वो जिस तरह इकबाल अपने शाहीन को देखना चाहते थे, जी 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 जी, तो वो मौजूदा जो सूरत हाल है उसके हवाले से कि आज का शाहीन इकबाल को क्या अच्छा, यानी इसमें भी वो अपना, शिकवे का जी, ये जी, अंदाज था.
کہ جی تو جیسے مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں. میں ایک دفعہ مجھے 2005 اور 6 میں بھارت جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے والد محترم کی بڑی عقیدت ہے وہاں پہ. تو وہ مندر میں جہاں وہ گھنٹیاں اپنی بجاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو پڑھتے ہیں کیا ان کو کہتے ہیں آرتی کہتے ہیں, آرتی, اور نہیں ایک اور بھی لفظ ہے اس کا جو مندر میں پڑھے جاتے ہیں, بھجن. جی جی جی. تو وہ بھی ان کے لکھے ہوئے کافی ابھی تک گائے جا رہے ہیں. اساتذہ اس دور کے ان کے ہم عصر جو شعراء کرام تھے اس دور میں, اس وقت افراز یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز پہ, جیسے کہ ہندو شعراء نے بہت خوبصورت نعتیہ کلام, سکھوں نے ہندوؤں نے بہت خوبصورت نعت کے حوالے سے, اور امام عالی مقام کی شان میں انہوں نے بہت خوبصورت عقیدت کا اظہار کیا. اسی طرح مسلمان شاعر جو تھے ان کو بھی پوری دسترس تھی ان کے کیونکہ بر صغیر آپ کو پتہ ہے اکٹھا خطہ تھا تو ایک دوسرے کی ہسٹری سے واقف تھے. تو وہ بھجن آپ نے بھی پڑھے ہیں؟ نہیں میں نے نہیں. آپ ان کا کلام یعنی دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں میں نے دیکھے ہیں. اچھا, تو وہ اس وقت کے دیوتاؤں کو فوکس کرتے تھے یا ان کا مرکز توحید ہی ہوتا تھا؟ نہیں, ان کا مرکز تو ظاہر ہے نہیں, ان کا مرکز تو آپ دیکھیں نا کہ والد صاحب کی جو غزل اور گیت, رباعیات کے تات جو بھی ہیں, یہ ریفرنسز سارے ہمارے اس طرف ہی ہوتے ہیں, اس میں ہوتے ہیں. یعنی کہ اچھا, اس کے بعد وہ پھر کیا ہوا کہ ترانہ بڑا مشہور ہوا ہے, مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے. تو یہ چیز کب, یعنی کہ یہ فلمی گیت تو لکھ رہے تھے 1949 کے بعد سے, اس سے پہلے بھی, تو یہ واقعہ جب ہوا تو یہ کب کے, کوئی تھوڑا اس کا تاریخی پس منظر کیا؟ کشمیر کی وار ہوئی ہے نا, تو شروع میں جب پاکستان, یہ 1948 والی, جی اس کے بعد جو, تو اس میں یہ والد صاحب نے یہ بڑا پرجوش یہ ترانہ لکھا تھا. اچھا, تو ان دنوں میں وہ سیالکوٹ میں تھے. ان دنوں سیالکوٹ میں تھے اور بڑا پاپولر یہ ہوا. اور اس میں ایک ایسا جذبہ ہے, جیسا ابھی آپ نے وضاحت کی, کہ ایک عام آدمی بھی, میرے جیسا بھی کوئی عام آدمی, بالکل, تو وہ جس نے کبھی چڑیا نہیں ماری, اس کے اندر بھی ایک ایسا جذبہ, اس کے اشعار سے خون ایک دم گرم ہو جاتا ہے, اور ایک دم دل چاہتا ہے کہ جہاں جہاں بھی دشمن ہے نا بس. یہ اس طرح کی یہ بڑی خاصیت ہے, اور اسے ہماری پاک فوج نے اپنا مارشل سانگ کے طور پہ, جی ہاں, اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جی بالکل. تو اس میں اچھا, پھر یہ رجحان گیت ترانے بڑے مشہور ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی ترانے آپ نے سنے, کوئی اور بھی مشہور؟ ہاں, ان کے ہماری نئی نسل کو بتانے کے لیے. ہاں, ان کے ایک ترانہ اسلام کے فرزندوں, توحید کے پروانوں, آئینہ فطرت میں اسلام کو پہچانو, یہ شوکت علی نے گایا, بڑا خوبصورت ترانہ. پھر ایک ان کا ترانہ تھا, نسیم بیگم نے گایا تھا, اے عرض وطن تیرے پرستار رہیں گے, کیا بات, تیرے لیے مر مٹنے پہ تیار رہیں گے, واقعی وہ اوروں کے سہارے ہمیں جینا نہیں آتا, ہم اپنے صدا آپ مددگار رہیں گے. کیا بات. تو اس طرح ان کے ترانے, اندازہ کوئی کتنے گیت لکھے ہوں گے والد محترم نے؟ کوئی یہ مجھے کچھ کبھی اس طرح کا وہ نہیں کیا؟ نہیں اس طرح کا, یعنی کل مجموعہ جو ان کے کلام مختلف ہیں وہ 4 یا 5 کتب ہیں؟ نہیں, ان کی 10 کتابیں ہیں. 10 کتابیں. تو کبھی خیال آیا کہ میں کلیات یا ان کی ترتیب دوں؟ میں اس کوشش میں ہوں کہ ان کی, آپ کو اس کوشش پہ کچھ لوگ اکساتے بھی رہتے ہیں. جی بالکل, جو وہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ اے مرد مجاہد جاگ ذرا. تو ناظرین ہمارے نا یہ پیاری سی باتیں جو ہو رہی ہیں, تو ان کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 کتب انہوں نے جو لکھی, وہ بھی آپ کو کبھی بھی کسی پبلشر, کسی لائبریری جانے کے اتفاق ہو تو آپ ان کی کتب اٹھا کے دیکھیے کہ وہ کیا نامور لوگ تھے جنہوں نے اس سرزمین پر قدم رکھے, اور اس ادب کو خاص طور پہ, جیسے بے شمار اور بھی ادیب ہیں, شاعر ہیں, افسانہ نگار ہیں, ناول نگار ہیں, ادب کی مختلف اقسام ہیں, سفر نگار بھی ہیں. تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح نے مرد مجاہد جاگ ذرا کے جو خالق ہیں
ان کی بھی بے شمار ایسی تخلیقات ہیں جو آپ کو پڑھنے میں مزہ دیں گی. اچھا پھر اس کے بعد طفیل ہوشیارپوری صاحب کا سفر شروع ہو جاتا ہے نعت شریف کی طرف. جی یہ واقعہ انہوں نے آپ کے گھر میں کہیں ذکر ہوا تو یہ کیا تھا کہ گیت نگاری چھوڑ دی پھر اس کے بعد نہیں کی، تو یہ کب واقعہ ہوا؟ یہ جب والد صاحب نے جو فلمی لائن تھی جی گیت میں فلموں کے گیتوں کے حوالے سے یہ اپنے عروج کے دور میں ختم کر دیا تھا سلسلہ. یہ 64 میں 64 میں صحیح آپ نے فلم سے کنارہ کشی کر لی، اور اس کے بعد ادبی تو ان کا سلسلہ تھا ہی. اور ایک جو قابل ذکر بات تھی کہ 1952 میں لاہور سے انہوں نے ایک پرچہ نکالا ادبی محفل. اچھا یہ 1952 میں. جی پہلے وہ روزنامہ کچھ عرصہ رہا، اس کے بعد ہفت روزہ ہو گیا، پھر ماہنامہ کے طور پہ وہ نکلتا رہا. وہ ادبی جریدہ تھا، اس میں ادبی نگارشات ہوتے. جی اور ان کا فوکس اپنے ادبی کلام، ادبی جو ان کی کاوشیں تھیں اس پہ اور اپنے پیپر پہ رہا. صحیح. اور انہوں نے مطلب اور کسی چیز کو اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا. اور محفل کے ساتھ انہوں نے پھر صاف گو ایک ہفت روزہ پیپر تھا وہ نکالا. اور تو وہ جو درس تدریس کا سلسلہ شروع ہوا سیالکوٹ میں، کیا وہ لاہور آنے کے بعد جاری رہا یا پھر وہ چھوڑ دیا؟ وہ چھوڑ دیا. انہوں نے کیونکہ ریڈیو پہ ملازمت کی اس کے بعد پھر وہ. اچھا آفٹر 1964 جی تو ان کو کوئی اچانک خیال آیا، کسی جیسے دوستوں نے آمادہ کیا کہ گیت نگاری کریں، تو کیا پھر کسی گھر میں آپ کی والدہ نے یا کسی اور صاحب نے ان کو کہا کہ جی اب یہ گیت نگاری چھوڑیں نعت شریف کی طرف آئیں؟ نہیں وہ یہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں؟ بالکل بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو یہ تو بات آپ نے بڑی کام کی بات پوچھی ہے کہ میں کچھ 15-20 سال سے بھی کچھ گویا یہ دنیا بھی جو ہے نا جی رات و آرام، اور دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ دکھ سکھ تو مل ہو گئے، تو کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو اہل دل لوگ تھے اور جن سے مجھے سبق سیکھا کہ اگر انسان کی زندگی کامیاب ہے، اگر زندگی انسان صحیح گزارنا چاہتا ہے، اگر آپ زندگی سکون سے گزار تو صرف ایک نام ہے رسول پاک کا، تو اس کی طرف دھیان دیجیے. کئی بزرگوں نے یہی ہے کہ تمہارے ذہن میں ایسی باتیں، تمہارا ذہن ایسا ہے، تم اس طرف آؤ اور نعت کہا کرو. تو دیکھیے وہ جو آپ جانتے ہیں کسی اہل دل بزرگ کا جو فرمانا ہوتا ہے وہ بڑا اثر کرتا ہے دل پر. اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے غزل بھی جو میں کہتا ہوں وہ بھی نعت رنگ میں ہوتی ہے. اب میں نے دیکھا کہ آپ کے سارے تلازمات، سارے ریفرنسز وہاں سے آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ تو فلموں میں گانے لکھا کرتے تھے. ہاں جی وہ تو 400-500 گانے غلطی تھی لیکن یہ غلطیاں 400-500 ہیں، ایک نہیں ہے. ہاں لیکن غلطیاں میں کروں آپ سے 400 غلطیاں ہیں، لیکن اس سے بڑا رکھ رکھاؤ میں نے یعنی جتنے گیت اور کتنی غزلیں کہی ہیں اس میں عجیب آپ شور میں سناؤں تو بڑا وقت لگے، یعنی ہٹ کے بالکل. نعت کے حوالے سے پہلے بھی ان کا سلسلہ کلام موجود تھا اور وہ مشاعروں میں باقاعدہ شریک ہوتے تھے. تو جو نعتیہ مشاعرے ہوتے تھے ان میں نعت بڑی خوبصورت نعتیں ان کی ٹی وی پہ وہ پڑھا کرتے تھے، ریڈیو پہ ٹی وی پہ مشاعروں میں. اس کے بعد ان کا جو رجحان تھا نا آخری جو ان کے 25 سال ہیں لائف کے وہ ان کے نعت کے حوالے سے ہی ہیں. پھر انہوں نے ادبی بھی سلسلہ چلتا رہا کیونکہ محفل نکلتا تھا، یعنی وہ شاعری کرتے رہے، شاعری کرتے لیکن گیت نگاری چھوڑ دی تو اور پھر اس کے بعد زیادہ انہوں نے پھر نعت شریف نعت کی طرف ان کا رجحان تھا اور نعتیہ کلام انہوں نے پھر زیادہ لکھا ہے. جی پھر اس کے بعد نعتوں کی طرف ہی رہے ہیں اور ان کی بڑی خوبصورت نعتیں. پھر رحمت یزداں کے نام سے انہوں نے ایک مجموعہ کلام اچھا ترتیب دیا رحمت یزداں، بس وہ ان کا آخری تھا. اچھا جس کو منظر عام پر آیا تو اس کے بعد 2-4 دن کے بعد ہی ان کی رحلت ہو گئی. اور یہ جو ہے ان کی کون سی مشہور مثال؟ سبھی کلام ہی عقیدت کا ہی ہے جی لیکن کوئی ایسا کلام جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشہور ہو گیا؟ آمنہ کے لالنا ایک پوربی زبان میں ان کی جو نصرت فتح علی نے بھی گائی اور وہ خود بھی مشاعروں میں پڑھتے رہے اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے. آپ کی جو مشہور نعت ہے آمنہ کی بڑی مشہور ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں اس کو، بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں. اور اس میں امیر خسرو اور جو ہمارے ان کی دھن سنائی دیتی ہے. آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا
लजपाल नाम तोरा लज मोरी पालना आमिना के लालना लजपाल नाम तोरा लज मोरी पालना आमिना के लालना आमिना की गोद में हुआ जो ज़हूर तेरा आमिना की गोद में हुआ जो ज़हूर तेरा गोशे गोशे दुनिया के फैल गया नूर तेरा गोशे गोशे दुनिया के फैल गया नूर तेरा नूरियों ने नूर से नूरियों ने नूर से बनाया तोरा पालना आमिना के लालना 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 लजपाल नाम तेरा लजपाल नाम तेरा लज मोरी पालना आमिना के लालना आमिना के लालना। सही, तो उसके बाद उनकी और नाते भी काफ़ी मशहूर हैं। ठीक हो गया। ये तो ये आपको भी उनके साथ मुशायरों में जाने का इत्तेफाक रहता था? एक दो दफ़ा इत्तेफाक हुआ, सही। या फिर वालिद साहब के साथ मैं 2 दफ़ा इंडिया गया। तो अच्छा। वहाँ चूंकि मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे वो कहीं, तो फिर मुझे मुशायरों में भी साथ जाना पड़ता था। मुशायरे भी, बिल्कुल सही बात तो है। वो एक बल्कि बहुत अच्छा वो दौर अच्छा, था। भारत में जब आप पार्टीशन के बाद, तकसीम हिंद के बाद फिर आप जब गए हैं तो पाकिस्तान से गए आप, जी जी। तो आप वहाँ पर तो आपने मुशायरे वगैरह, तो उनको वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं कहा कि आप यहाँ पे वापस आए, कुछ ऐसे वाक़यात? नहीं, वो अच्छा, नहीं। फिल्म के वो हवाले से बात सुनना भी गवारा नहीं करते अच्छा, थे। वो मुशायरा पढ़ने जाते थे? जी, वो सिर्फ मुशायरा पढ़ने। तो और या इनकी दोस्तों- मुलाकात जहाँ पे मुझे याद है दलीप कुमार साहब, हाँ, मतलब वो जो लोग उनके साथ रहे हैं शुरू में, वो उनके कौन कौन साथ से बड़े मुलाकात- नाम थे जिसमें दलीप साहब तो अभी भी हयात हैं? हाँ जी, बिल्कुल। उनके दलीप पास साहब काफ़ी हैं। यादें होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो लेकिन कुछ आप भी बताइए कि जब इंडिया जाना हुआ तो वहाँ पे किन शोरा कराम से वो अपने उनके दोस्त बाब होंगे? जी जी, उनके उस दौर में जितने शायर थे जो उनके हम असर थे, जैसे कैफ़े आज़मी थे, मजरू सुल्तानपुरी थे, कैफ भोपाली थे, और साहिर लुधियानवी? साहिर नहीं, साहिर की वफात हो चुकी थी। अच्छा, हो चुकी थी, ओके। जी, तो साहिर उससे तो पहले यहाँ से भी उनके साथ जाते थे कुछ यहाँ लोग? से भी शायर जाते वो थे। कौन से थे मिसाल? जब हम पहली दफ़ा गए तो उस हमारे साथ मोहसिन हसन साहब थे, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी करते थे उर्दू के, बहुत बड़े शायर। तो शायर भी थे, वो हमारे साथ थे। तो इस तरह जो है ना वो, तो यहाँ पाकिस्तान में उनके कुछ करीब दोस्तों में अदब के कौन थे, जैसे बड़े बड़े नाम हैं? हाँ जी, तो उनका जी, बिल्कुल। किन के साथ है? जोश साहब, उनके वो जो साथ रहे जिनके, A.G. बल्कि जोश बड़े साहब। खूबसूरत एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने बताया कि मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने जिगर मुरादाबादी, जोश मलिहाबादी, हसरत मोहानी ऐसे लोगों के साथ मुशायरे पढ़े हैं और मुझे ये एजाज़ हासिल है। तो उस पर मोहतरमा परवीन शाकिर साहिबा जो बड़ी अच्छी शायरा थी, वो फरमाने लगी कि तुफैल साहब, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने आपके साथ मुशायरे पढ़े। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो अदब के जो लोग हैं उफक पर, ये वो उन लोगों में परवीन शाकिर बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। और उन्होंने वाकई बहुत ही कमाल बात की। ये बड़े एजाज़ की बात है उनके लिए भी कि उन्होंने मुशायरे पढ़े। आपका इस तरफ रुझान नहीं है वालिद साहब की इस? बस मैं थोड़ा सा रुझान है, शौक है लिखने का, और मैं थोड़ी आड़ी तिरछी लाइनें लिख लेता हूँ, लेकिन गज़ल में क्योंकि मैं सरकारी मुलाजमत में रहा और मेरी ड्यूटी कुछ ऐसी थी कि जिसमें मुझे वक्त ही नहीं मिलता था, तो उस हवाले से फिर मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका। सही बात है। या आप थोड़ा इस कम्प्लेक्स में भी देखिए, मैं वालिद साहब के लेवल का जी, ना लिख पाया तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो आपको ये भी एक छोटा सा खौफ था? एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक अदबी नशिस्त हुई जब मैं पढ़ता था जीसी में, तो किश्वर नाहिद साहबा मेहमान खुसूसी थी, तो मैंने भी उसमें
अपना नाम लिखवा दिया कि मैं गज़ल पढ़ूंगा। तो जब मैं आया स्टेज पर तो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा, वो स्टेज सेक्रेटरी ने तारुफ करवा दिया कि ये उनके साहिबजादे हैं। और मैं अब बड़ा शर्मिंदा कि ये लोगों के ज़हन में तो बहुत बड़ा एक नाम आ गया, तो कलाम का लेवल भी पता नहीं, कलाम का लेवल तो मैं, और बल्कि ये मैं बात अभी सोच ही रहा था तो किश्वर साहिबा ने ये फरमाया कि अच्छा ये उनके बेटे हैं, तो फिर बेटा मैं तो आपसे बहुत बड़ा कलाम की तवक्को चाहूँगी। मैं तो फिर आप पढ़े बगैर उतर गए? नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, फिर पढ़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने पसंद भी फरमाया, वहाँ पे इज्जत रह गई। जी जी जी, बस। अच्छा, आप जब एक हुकूमती इदारे से रिटायर हुए थे तो उसके बाद आपकी दोस्तों ने आपको एक वेलफेयर पार्टी दी। जी जी, वहाँ पे आपको जाने का इत्तेफाक हुआ, फिर आपने एक वहाँ पे एक कलाम पेश किया था, वो बड़ा खूबसूरत है, यानी कि हमने थोड़ा सा बात को समेटा है। जी जी जी, तो वो थोड़ा सा अगर बताएं कि वो बड़ा खूबसूरत सा एक, बस वो ऐसे ही वो मेरी फेयरवेल पार्टी उन्होंने आजकल सिनेमा हाउसेस तो बंद हो गए, तो उनमें उन्होंने लोगों ने वो शादी हाल बना लिए, तो वो एक शादी हाल उन्होंने बुक कर लिया एक सिनेमा को। सही। तो वहाँ पे उन्होंने वो फंक्शन रखा, तो मुझे जब वो खिताब के लिए बुलाया गया तो मैंने अपने महकमे के साथ अपनी याददाश्तें शेयर की। ज़ाहिर है, एक अरसा गुजरा। तो उसमें फिर वो मुझे थोड़ा सा ये शरारत सूझी और तो मैंने एक वहाँ शेर पढ़ा कि जो फिल्बदी था। अच्छा, यानी वो पहले से कोई मनसूबाबंदी नहीं थी? अच्छा, मैं माहौल देख के क्या बात है, क्या बात है, मैं सुन चुका हूँ लेकिन मजा आएगा प्लीज। वो था कि महकमे वालों ने कितने प्यार से अपने इस मजमा से रुखसत कर दिया। महकमे वालों ने कितने प्यार से अपने इस मजमा से रुखसत कर दिया। आजकल मस्जिद में होते हैं निकाह, मुझको एक सिनेमा से रुखसत कर दिया। वाह। इरफान बारी साहब के साथ जो मैं बता रहा था आपको अपने आगाज़ में अपने, तो उसमें ये था कि हमारी मुलाकात हुई थी। फ़रूक अवान मरहूम साहब हमारे एक साफ़ी भाई थे नवाए वक्त में, तो मैं भी उन दिनों में वहीं जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने एक मुझे, क्योंकि 1980 से सोशल वेलफेयर का एक जरासीम मौजूद थे, तो मैं उस वक्त एक फ़लाई तंजीमों में मुल्तान शरीफ में तो मैं काम करता था। तो जब यहाँ 5 साल बाद मैं आया तो मेरे यहाँ पर भी वो शौक़ हुआ, तो मैंने फ़रूक साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा मेरी एक NGO है पाकिस्तान यूथ टैलेंट काउंसिल, तो मुझे उन्होंने वहाँ पे अपने साथ शामिल कर लिया और एक ओहदा भी दे दिया। तो मेरी पहली मुलाकात इनसे वहाँ पर हुई। तो मेरे जो आगाज़ के सफ़र के दोस्त हैं उनमें एक आफ्ताब मयूद्दीन साहब हैं और उसमें जनाब इरफान बारी साहब हैं। तो हमारा इनके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त प्यार मोहब्बत यूँ भी रहा, कुछ यादें हैं इनके साथ। तो वो ये थी कि हम लोग ख़त्तो किताबत भी करते थे कि जब हम लोग कहीं दूर मेरी ट्रांसफ़र हो गई या मैं ख़ुद चला गया किसी और शहर में, इस्लामाबाद, मुल्तान, तो हमारी ख़त्तो किताबत चलती थी। तो वो ख़त्तो किताबत बिल्कुल ऐसी थी जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब के ख़तूत हैं। तो इनके वो ख़तूत और मेरे इनके पास जाते थे, तो हमारी एक तड़प, एक ख्वाहिश, एक इंतज़ार की कैफियत, वो शायद आज के दौर में एक मैसेज चैट के ऊपर शायद आपको फ़ील होती है, लेकिन उसके 100 गुना ज़्यादा करें तो शायद हमें वो महसूस होता है। तो उनके घर में जो अकीदत, मोहब्बत, रिवायात हैं, वो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके अहले खाना को भी। और ये बहुत ही प्यारे लोग हैं, इनके साथ एक रफ़ाकत रही है, बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन अब वक्त क्योंकि बड़ा महदूद होता है, यूट्यूब के भी थोड़े से चीज़ें हैं जिसमें हमें कम से कम बात को समेटना होता है। आपका अपना कलाम पसंदीदा जो वाले साहब के वाले से आपको अच्छा लगता है कि वाले साहब का ये कलाम आपको बेहद पसंद है, और एक अपना आपकी कोई गज़ल का एक आध मिसरा या दो कि जो आपको पसंद हो, आप समझते हैं कि हाँ मुझे ये अपनी कही हुई एक चीज़ पसंद है, तो प्लीज़ ज़रा ये हमारे सुनने वाले और देखने वालों को ज़रा बताइएगा। वालिद साहब की गज़ल के चंद शेर। जी प्लीज़, इरशाद। उनकी गज़ल थी ये मरहला दीद का। वाह, मरहला दीद का तकरार तक आ पहुँचा है। वाह 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 वाह, क्या मरहला दीद का तकरार तक आ पहुँचा है, तूर से चल के जुनूं दार तक आ पहुँचा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तूर से चल के जुनूं दार तक आ पहुँचा है, बात आ पहुँची है अंदेशा रुसवाई तक। क्या कहना, क्या कहना, बात आ पहुँची है अंदेशा रुसवाई तक। जज्बा दिल
लबे इजहार तक आ पहुँचा, क्या बात है, वाह वाह। जज्बा दिल लबे इजहार तक आ पहुँचा है। हुस्न मस्तूर इसे अपनी तजल्ली से नवाज, क्या बात है, क्या बात, अल्फाजों का हुस्न चुनाव मस्तूर, देखें, वाह। हुस्न मस्तूर इसे अपनी तजल्ली से नवाज, एक साया तेरी दीवार तक आ पहुँचा है, वाह, एक साया तेरी दीवार। तेरी दीवार तक आ पहुँचा है। और शेर है जी के शोला इश्क जो रोशन है मेरे सीने में, शोला इश्क जो रोशन है मेरे सीने में, रंग बनकर तेरे रुखसार तक आ पहुँचा है, वाह वाह वाह, क्या बात। रंग बनकर तेरे रुखसार तक आ पहुँचा है। और ये शेर है जी के शमा ने ले लिया आगोश में परवाने को, वाह, क्या बात है। शमा ने ले लिया आगोश में परवाने को, जब ये देखा मेरे मयार तक आ पहुँचा, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जब ये बहुत देखा आला। मेरे मयार तक आ मयार पहुँचा तक है। आ पहुँचा, वाह और मुतमईन कब्र की आगोश में ऐसे है तुफैल, वाह, क्या बात है। मुतमईन कब्र की आगोश में ऐसे है तुफैल, राह रो जैसे दरे यार तक आ पहुँचा, वाह वाह, बहुत अच्छे, राह रो जैसे दरे यार तक आ क्या पहुँचा। बात। आपका अपना भी एक शेर कोई एक आध शेर में आपको जी सुना प्लीज देता प्लीज। हूँ। ये तबीयत गरचे बहलाई बहुत है, तबीयत गर्च, गरचे बहलाई बहुत है, मगर जीवन में तन्हाई बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। तबीयत गरचे बहलाई बहुत है, मगर जीवन में तन्हाई बहुत है। तू आके दिल में घर कर ले हमारे, तू आके दिल में घर कर ले हमारे, यहाँ तेरी पजीराई बहुत। वाह, क्या बात है। यहाँ तेरी पजीराई बहुत है। पजीराई से याद आया हमें कि हमारे जनाब इस अजीम हस्ती को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा इम्तियाज़ उससे भी नवाजा है। ऐसे ही था जी 1994 में जी नहीं, उस वक्त तो 84 होगा मेरे ख्याल में। नहीं 94 में। 94 में था, लेकिन वो ज़ियाउल हक साहब हाँ उस जो वक्त वो पहले था 1984 में। 84 में था, ठीक है। नहीं, उस वक्त उन्होंने ये तमगा दिया था। 1992 में भी उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया गवर्नमेंट की तरफ से, यानी वफात से एक साल पहले। जी जी, एक साल पहले उसमें हुआ। तो ऐसे ही हमारे नायाब हीरे, हमारे इस वतन के, इस सरजमीन के, इस मट्टी के खूबसूरत नायाब हीरे थे। और आज हम अपनी नई नस्ल से ये तवक्को करते हैं कि ऐसे ही नायाब हीरे, ऐसे ही बेहतरीन लोगों, शख्सियात के नक्शे कदम पर चल के मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए कौम बन के अपना नाम रोशन करें, मेरे वतन का नाम रोशन करें। हम लोग तवक्को करते हैं कि ये अदब का ये सितारा जो मेरे साथ मौजूद है, अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए ये ज़रूर अपना कलाम भी अपनी नई नस्ल तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इरफान बारी साहब आपका बेहद मशकूर कि आप आज तशरीफ़ लाए और कुछ बातें हम कर पाए। बाकी हम लोग अपनी वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने देखने वालों को बेशुमार गीत, तराने और नात शरीफ के कुछ नमूने इनको दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।